قیامت کے روز اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے. اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو جن کا اٹھنا بیٹھنا آپس میں محبت اللہ کے لیے، اللہ کی باتیں ہو اور اللہ کا نام لیا جائے، ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کا مزہ ہے. اور جب یہاں خانقاہوں میں آئے، اپنے مشائخ کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں اور ذکر کی مجالس میں بیٹھیں، جیسے مچھلی کو پانی میں سکون حاصل ہوتا ہے، ایسے ہمیں سکون حاصل ہو. ہم ایک ہفتے میں جو ایک دن آتے ہیں اس کا ہم بے چینی سے انتظار کریں اور اپنے لیے اس دن کو بڑا اعزاز سمجھے، بڑا سمجھے کہ جب ایک دن ہمیں ملے گا اپنے حلقہ واری ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے، اس کا پیچھاج ڈالا جاتا ہے. اس طرح مشائخ کے پاس جانا، خانقاہوں میں آنا، یہ ہمارے کھاد کا کام کرتا ہے. کس کا؟ اور جب فصل کو کھاد دی جائے گی تو فصل تر و تازہ رہے گی، جب اس کو کھاد دی جائے گی تو وہ تر و تازہ نہیں ہوگی. یا اللہ ہفتے میں ایک دن تو ایسا دیے جہاں میں اپنے بڑوں کے پاس جا کر بڑوں کے سامنے بیٹھ کر ان کے بیان سننے کا موقع ملے، بلکہ ہمارے رو کے مانگے کہ اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر. انسان اللہ کا بندہ ہے، یہ جب کسی مصیبت میں آ جاتا ہے، آزمائش تکلیفوں میں آ جاتا ہے، تو یاد رکھنا وہ رب اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کے سوا کون سی ایسی ذات ہے جس کے ساتھ امید باندھی جائے؟ ہے کوئی ذات؟ ہر کام کے اندر اللہ جل شانہ کی حکمت ہے. یہی میرا ناز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں، اس سلسلے کا مرید ہوں، میرا اس پہ دار و مدار ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا مجھ پر اور آپ پر خصوصی فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو ابھی اپنے ذکر کی مجلس میں ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ دن جو ہے، یہ وقت جو ہے، یہ انسان کا گزر جاتا ہے. کسی کا نیک اعمال میں گزر جاتا ہے، کسی کے برے اعمال میں، کسی کا نہ نیک اعمال میں نہ برے اعمال میں گزرتا ہے، ایویں گزر جاتا ہے. بہرحال اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت میں گھروں سے بلا کر، گھروں سے اٹھا کر، کوئی کہاں سے آئے کوئی کہاں سے، اور اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد میں، اپنی محبت میں ہمیں ایک جگہ مجمع ہونے کی توفیق دی. یہ بہترین نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے. اس پہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز پہ، جو قیامت کا جو روز ہوگا، یعنی وہ سنے ہم نے علماء کرام سے کہ وہ بڑا طویل دن ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا. اور قیامت کے روز جو نا سورج سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، یعنی سر پہ ہی ہوگا. انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ایسی تپش گرمی ہوگی اور زمین تانبا بن چکی ہوگی، یعنی ایسے اس کی گرمائش ہوگی کہ انسان جل رہا ہوگا، اپنے پسینے کی بدبو میں، پسینے میں وہ ڈوبا رہے گا. اس وقت سایہ نہیں ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس روز قیامت کے روز اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے. اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو جن کا اٹھنا بیٹھنا آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو. تو ہم سب کا آنا کس کے لیے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے نا. تو گویا حدیث میں اس کی بشارت آئی ہوئی ہے، اس میں ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کے لیے انسان بیٹھتا ہے، محبت کرتا ہے. باقی ذکر کی مجالس میں تو حدیثوں میں ہم سنتے رہتے ہیں، اکثر اوقات سنتے ہیں کہ مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو یعنی سب سے کم درجے کی جو وہ اللہ نعمت دیتا ہے تو وہ کیا ہے کہ اس کی مغفرت کا اعلان. اس سے زیادہ اللہ پاک انعامات دیں گے، مزید انعامات دیں گے، وہ نعمت عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں. میرے عزیز ساتھیوں، ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے. ہم پہ یہاں بیٹھنے پر جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی باتیں ہو اور اللہ کا نام لے جائے، ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کا مزہ ہے. کیا ہے؟ مزہ ہے. ہم پہ وہ محفل برا نہ لگے، یعنی ہم پہ وہ ایک بوجھ نہ ہو. کیونکہ اللہ کی محبت میں ہے نا، ایک جب مچھلی ہوتی ہے نا، مچھلی اس کو جب پانی سے نکال دیے جاتے تو یہ تڑپتی ہے بیچاری. جب ہم اللہ کے ذکر کی مجلس سے غفلت میں ہو، گھروں میں ہو، بازاروں میں ہیں، کسی اور جگہ ہو جہاں پہ ہمارا وقت بغیر ذکر کے گزرتا ہے، غفلت میں گزرتا ہے، تو ہمارا بھی وہ حال ہونا چاہیے اس مچھلی کی طرح کہ ہمارا جسم بھی تڑپے. اور جب یہاں خانقاہوں میں آئے، اپنے مشائخ کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں اور ذکر کی مجالس میں بیٹھیں، جیسے مچھلی کو پانی میں سکون حاصل ہوتا ہے، ایسے ہمیں سکون حاصل ہوتا. اور اگر ہمیں ایسے سکون حاصل نہیں ہوتا تو بھائی بڑے فکر کی بات ہے. فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں جب اللہ کے ذکر میں سکون حاصل نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ نہیں ہوتا سکون حاصل، تب بھی ہم کوشش میں لگ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ جل شانہ اپنے ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو سکون دے دیں گے.
وہ فرماتے ہیں نا کہ قرآن شریف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دلوں کو اطمینان سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، تو ہم جب اللہ کے ذکر کے لیے آئے تو ہم بے چین ہوں، ہم ایک ہفتے میں جو ایک دن آتے ہیں اس کا ہم بے چینی سے انتظار کریں گے اور اپنے لیے اس دن کو بڑا اعزاز سمجھے، بڑا سمجھے کہ جب ایک دن ہمیں ملے گا اپنے حلقہ واری ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے، تو اس کا ہم بے چینی سے انتظار ہوں۔ میرے ساتھیوں، ہم پر یہ بیٹھنا بوجھ نہ بنے بلکہ ہمیں خوشی ملے، لذت ملے، ایسی ہماری کیفیت ہو جائے کہ ہم اپنے مشائخ کے پاس ہو، خانقاہوں میں ہو، اللہ والوں کے پاس ہو، اللہ کے ذکر کی مجالس میں ہو، علم والوں کے پاس ہو، ان سے اٹھنے کا ہمارا دل نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ اٹھنے کا دل نہ کرے۔ صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے، صحابہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کر گھروں کو تشریف لے جائے، حتیٰ کہ صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ بھی دستک دے کے بلاتے تھے، ہر جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا میرا محبوب جو ہے نا وہ کہہ نہیں سکتا، اللہ نے خود کہا کہ میرے محبوب کو اتنا تنگ نہ کرو، اس کو بھی آرام کرنے کا وقت دو۔ یعنی صحابہ کا عشق جو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے نبی سے، تو صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا یا رسول اللہ آپ کی مجلس سے اٹھنے کا، گھر جانے کا۔ میری ساتھیوں، ہماری بھی ایسی کیفیت ہو کہ ہم خوش ہوں، بلکہ جیسے اللہ والوں کے پاس پہنچے، خانقاہوں میں پہنچے، اپنے مشائخ کے پاس پہنچے، ہماری روح جیسے تازہ ہو گئی، جیسے ہمیں نئی زندگی مل گئی، جیسے ہم بالکل جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالے جاتے ہیں اور پودے کو پانی کھاد ڈالا جاتا ہے، اس طرح مشائخ کے پاس جانا، خانقاہوں میں آنا، یہ ہمارے کھاد کا کام کرتا ہے۔ کس کا؟ اور جب فصل کو کھاد دی جائے گی تو فصل تر و تازہ رہے گی، جب اس کو کھاد دی جائے گی تو وہ تر و تازہ نہیں رہے گی۔ میری ساتھیوں، ہم جاتے ہوئے ہماری مثال اسی طرح ہو کہ ہمیں وہ کھاد مل رہی ہے، جب وہ کھاد ملتی ہے تو فصل تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس میں جو ہے نا اپنے لیے خوشی کا سمجھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہفتے میں ایک دن ایسا دیے کہ جہاں پہ ہم ذکر میں شریک ہو جائے، یا اللہ ہفتے میں ایک دن تو نے ایسا دیے جہاں میں اپنے بڑوں کے پاس جا کر بڑوں کے سامنے بیٹھ کر ان کے بیان سننے کا موقع ملے، بلکہ ہمارے لیے خوشی ہو۔ کیا ہو؟ خوشی ہو۔ میری ساتھیوں، اس پہ ہم خوش ہوں، اور یاد رکھنا کہ جب ہم دین کے کام میں جڑتے ہیں، ایک ہے اپنی ذات کے لیے جڑنا، ایک ہے دین کو دین سمجھ کر جڑنا، ہمیں دونوں پر آنا ہے۔ کس پر آنا ہے؟ دونوں پر۔ ہم تو اپنی ذات پر نہیں آئے تو ہم دین پر کیا آئیں گے؟ اول تو یہ ہے کہ مجھے خود خوشی ہو کہ میں ایسی مجالس میں جاؤں جہاں میری تربیت ہو رہی ہو، مجھے روحانیت مل رہی ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے آپ کے۔ ایک تو یہ کہ مجھے فائدہ نہ ہو کہ اللہ کے دین کو فائدہ ہو، انسان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اللہ کے دین سے، لیکن اس کے ذہن میں اپنا فائدہ نہیں ہو تو اس کے ذہن میں اللہ کے دین کی پرچھار ہوتی ہے۔ تو ہم تو اللہ کے دین کو چھوڑو، ہم تو اپنے فائدے کے لیے بھی نہیں آتے، سستی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنے فائدے کی سوچیں، دین کو چھوڑیں، دین تو اللہ قبول کرے گا، تو ہم اپنے اس کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ ہم دین کی بھی فکر کریں، دونوں فکر کریں۔ ایک کلپ سنا تھا، ایک مولانا طاہر جمیل صاحب کا ایک بیان سنا تھا کہ اس میں انہوں نے رائمنڈ کی کارگزاری بیان، شاید آپ لوگوں میں بھی کسی نے سنا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ 1953 میں جب پہلا اجتماع تھا رائمنڈ کا، کس کا؟ رائمنڈ مرکز کا پہلا اجتماع تھا، اور اس وقت ریمنڈ کا یاد سارا جنگل تھا، اور ایسے جنگل تھا کہ وہ لکڑیاں خود کاٹ کے لاتے تھے، وہ جلا کے کھانے کے لیے کچھ بن رہے ہیں، اور فاقوں کے دن چل رہے ہیں، نہ سونے کو جگہ، نہ لیٹنے کو، نہ بیٹھنے کو، نہ کچھ نہ کچھ۔ تو وہ کارگزاری یہ سنی کہ وہ فرمانے کے 1953 کے اجتماع میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی دے دیں۔ کیا دے دیں؟ ساری زندگی، اور ساتھ میں ترغیب بھی دی، اور ترغیب بھی بڑے عجیب انداز میں کہا یاد رکھنا ساری زندگی دو گے اللہ کے لیے، مجھے ایسے لوگ چاہیے جو اللہ کے لیے دو گے زندگی، تمہیں بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، ہفتہ بھی بھوک برداشت کرو گے، مہینہ بھی کرو گے، 1 سال کرنا پڑے، لباس نہیں ہوگا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس میں بیماری بھی آئے گی، اس میں صحت بھی آئے گی، اس میں اچھا بھی آئے گا سب، اور گھر بار بھی چھوڑنا پڑے گا اللہ کے دین کے لیے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے حاجی صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ تو اس طرح اور لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ساری زندگی دینے کے لیے، تو وہاں کچھ ساتھیوں نے ترغیب دینا شروع کی کہ حضرت کی بات سنو، کھڑے ہو جاؤ ساری زندگی کے لیے۔ تو حضرت نے جب ان کو دیکھا ڈانٹا، غصہ لگا، بیٹھ جاؤ، کہا کسی کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اس کو ترغیب دے کر تیار کرو گے،
کل کو یہاں ایک ہفتہ بھوک مرے گا تو بولے گا کہ دیکھ اس نے مجھے تیار کیا، میں تو تیار نہیں ہو رہا تھا. لہٰذا جو اپنی خوشی سے تیار ہونا چاہتا ہے، اس میں موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، فقر بھی ہے، فاقہ بھی ہے، سب چیزیں جو خوشی سے تیار ہو تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کسی نے ترغیب دی. لہٰذا ایسے جو کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو. تو 18 لوگوں کا مجمع تیار ہوا. کتنے لوگ؟ 18 لوگ جمع. حاجی صاحب کو امیر بنا دیا گیا. 18 لوگ، ان 18 لوگوں نے بھوک برداشت کی، پورا ہفتہ بھوکے رہے، خود لکڑیاں کاٹ کے لا رہے. اب کیا اس ٹائم مرکز کی کوئی شکل نہیں تھی. ان 18 لوگوں نے قربانی دی. بھائی مشتاق صاحب بیان کے اندر فرمایا کہ بھائی مشتاق صاحب نے یا کسی اور ساتھی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک ہفتہ گزر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ایک ساتھی کے گھر سے اطلاع ہے کہ وہ بیٹی کا انتقال ہو رہا ہے، وہ بیمار ہے، بورسا موت کے قریب ہے، آ جاؤ اس سے ملاقات کر لو. کا مشورہ طے ہوا کہ مجھے آخری ملاقات کرنے کی اجازت دے دی گئی. جب میں گھر گیا، بیٹی بیمار اس حالت کے اندر، بیٹا تھا یا بیٹی تھی. تو ایک ہفتے سے کچھ کھایا نہیں. کسی پڑوسوں نے گوشت کا سالن بھیجا تھا. وہ جیسے گھر پہنچے تو فوراً جب دیکھا سالن ہے تو وہ روٹی سالن کھانے لگ گئے. تو محلے کے لوگ آئے تھے کہ عیادت کے لیے، کیونکہ اس پہ جو وقت چل رہا تھا، نزا کا وقت تھا، موت کا عالم تھا. تو محلے کی عورتوں نے کہا کہ کیسے بے غیرت باپ ہے، بیٹی اس کی تڑپ رہی ہے، فوراً آ کے کھانے پہ شروع ہو گیا. تو اس کی آنکھوں سے آنسو جار ہوئے. کہا ایک ہفتہ ہو گیا، ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا. یعنی ایسے قربانیاں برداشت کر کے آج اس مرکز کو دیکھ لو، پوری دنیا کے لیے اللہ جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنا ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد، آنا جانا، آمد و 24 گھنٹے وہاں آنا اور جانا لگا رہتا ہے. 24 گھنٹے جماعتیں آ رہی اور جا رہی. یعنی پیچھے 18 لوگوں نے قربانیاں دی، بھوک کی، بیماری کی، صحت کی، ہر چیزوں کی. آج انہوں نے میرے ساتھیوں اگر ہم بھی اپنے دین کے لیے خود ذاتی طور پہ بغیر کسی ترغیب کے ہمارا بھی یہ جذبہ بن جائے کہ میرا سب کچھ قربان ہے اللہ کے دین کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے کام لے لے گا، ہمیں قبول کر لے گا. یہ مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ سے رو رو کے مانگے کہ اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر. یہ نہیں کہ ہم اپنے مزوں میں رہیں گے تو وہ فرشتہ آ کے ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے لے جائے گا کہ آپ قبول ہو. میری ساتھیوں، ہم ذاتی طور پہ بھی تیار رہیں اور دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا لیں. مجھ سمیت میں بھی محتاج ہوں، میں بھی دعا میں لگوں، اللہ سے مانگتا ہوں. آپ لوگ بھی مانگتے رہیں اللہ سے اپنی ذات کو بنانے کا، اور اللہ ہم سے کام. اب وہ تقاضا تو ہے نہیں کہ ساری زندگی بس وقف کرو. مطلب یہ کہ ہم اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں، معاملات بھی کرتے رہیں، نوکری ملازمت بھی کرتے رہیں، لیکن دین کا بھی کام کرتے رہیں ساتھ میں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا دین دنیا ساتھ ساتھ ہیں، یہ لوگوں کی ایسی باتیں ہیں. اگر ہم ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں تو آدھا وقت دین کو دیتے، آدھا نوکری کو دیتے ہیں، دنیا کو دیتے ہیں. ہم تو زیادہ وقت دنیا کو دیتے ہیں، دین کو دیتے نہیں، کہتے ہیں ساتھ ساتھ ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ میرے ساتھیوں، ہم کوشش کریں، کوشش میں لگ جائیں. دیکھو انسان، حاجی صاحب کو میں ایک واقعی کارگزاری سنی تھی کہ جب وہ شورا میں مشورہ ہوتا تھا یا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو وہ مشورے کے دوران حاجی صاحب جو نا اکثر وہ ٹانگ اڑاتے، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے. بعد میں پھر روتے تھے کہ میں دیکھو بڑوں کے سامنے میرے منہ سے کیا نکلتا. یعنی اپنی اس حرکت پہ وہ نادم ہوتے تھے بعد میں، لیکن وہ مشورے میں سے. تو ایک دن وہ حضرت کو کہنے لگے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ، فرمایا حضرت مشورے میں جو نا اکڑ بھی دکھاتا ہوں اور اپنی استادیاں بھی کرتا ہوں، اپنی باتیں وہ کرتا ہوں، لیکن بعد میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو میں بڑوں کے سامنے یہ کیا کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو یہ اس کی فکر ہے نا، اس فکر کی برکت سے اللہ تم سے عادت خود ہی چھوڑا دے گا. اگر فکر تمہیں نہ ہوتی، غم نہ ہوتا تو پھر مشکل ہے، لیکن جب تمہیں فکر لاحق کے تم سے پھر بھی ہو جاتا ہے، مطلب فکر تو ایک ہے نا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اللہ اس کی فکر کو کسی دن وجود دے دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے، نوکری میں، ملازمت میں، یا اپنی ذاتی خواہشات میں پھنسے ہوئے، ہم فکر اپنے اندر پیدا کریں. جب ہم فکر پیدا کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذاتی عالی سے امید ہے اللہ پاک اس کو وجود دے دے گا. ہمیں ذاتی طور پہ اگر ہمارے ذکر میں کمزوری ہوتی ہے، اعمال میں کمزوری ہوتی ہے، اگر ہم اس کے لیے فکر پیدا کریں، فکر مند ہو جائیں کہ دیکھو میرے اندر یہ کمی آ رہی، میں ذکر پورا نہیں کر پاتا، اپنے اعمال معمولات کو ٹھیک سے نہیں کر پاتا، جب مجھے اور آپ کو اس کی فکر لگے گی، اللہ اس فکر کی برکت سے ہمیں توفیق دے دے گا، ہماری رکاوٹیں ختم کر دے گا. جب ہمیں فکر ہی نہیں ہوگی تو کیسے رکاوٹ ختم ہوگی؟ سوچنے کی بات یہ ہے نا. اور جب ہم اس سب سے پہلے خود آنا ہے، جب ہم خود آ جائیں گے، اپنے اس میں آ جائیں گے، تو پھر ہم سوچیں کہ ہم اللہ ہمیں دین کے لیے بھی قبول کر دے، تب اس کی فکر بھی ہم ساتھ کریں. تو مطلب یہ کہ ساری چیزیں فکر سے ہوں گی. تو انشاءاللہ ہم فکر کریں گے نا اپنی ذاتی اعتبار سے کہ ہمارے اعمال کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے،
یا ہم سے سستی ہو رہی ہے، جان بوجھ کر ہو رہی ہے، یا کسی وجہ سے ہو رہی ہے، یا بعض اوقات کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی ایسے عذر آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ جب ہم فکر کریں گے اللہ ہمارے عذر کو بھی ختم فرما دیں گے. ایسا وقت موقع ہی نہیں آئے گا کہ اس میں عذر آ جائے گا. اگر شیطان کی طرف سے آزمائش رکاوٹیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جب ہم فکر کریں گے اللہ اس کے لیے ہمیں سہل کر دے گا، وہ ساری چیزیں سہل کر دے گا، ہمارے لیے خود ہی بندوبست فرما دیں گے. میری ساتھیوں، ہم اس کی فکر میں لگے رہیں. باقی اللہ کی طرف سے جب انسان دین کا کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس پہ آزمائش بھی آتی ہے، اللہ آزماتا بھی ہے. اگر ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے ہم اس پہ ثابت قدم رہیں، صبر کے ساتھ اللہ سے امید نہ توڑیں. شیطان انسان کو مایوس کرتے ہیں، اللہ کی ذات عالی سے مایوس نہ ہو. یہ مایوسی انسان کو ایک دن کفر میں لے جاتی ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے 100% امید ہو، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اس سے ہمیں امید لگانی چاہیے. اس اللہ جل شانہ سے امید ہمیں نہیں توڑنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے حالات کے اندر آ جاتا ہے، ایسے اس میں پھنس جاتا ہے کہ پھر شیطان مایوس کرتا ہے کہ دیکھو میں تو کچھ نہیں، میں تو ہوں برا آدمی، میں تو پھنس چکا ہوں، میں تو یہ ہو چکا ہوں، میں تو وہ چکا ہوں. لہٰذا اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے اللہ کی ذات عالی سے. اگر انسان کسی گناہ میں پھنس چکا ہے اور گناہ ہو تو توبہ کرتا رہے، نا امید نہ ہو. امید یہ لگائے رکھے اللہ مجھے اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ چھڑا دے گا. اگر ہو جائے توبہ کرتے رہے، لیکن امید ہونی چاہیے، نا امید نہیں ہونا. یہ نہیں کہ شیطان وسوسے دے کہ دیکھ یار تو اتنا گناہ کرتا ہے چھوڑ دے اس کام کو، نہیں، بلکہ اللہ کی اور امید پیدا کر لے اپنے اندر اور توبے کو لازم پکڑ لے. انشاءاللہ اس امید کی برکت سے، اس فکر کی برکت سے اللہ ہماری جان چھڑا دے گا گناہوں سے. ہمارے لیے جو نا آسانیاں پیدا کر دے. اس طریقے سے اگر کوئی ساتھی گناہ میں پھنسا ہے، کوئی گھر کے مسائل کے اندر مبتلا ہے، پریشانی میں، گھر میں بیماری یا تنگ دستی یا کوئی جو بھی مسئلہ ہو، لیکن وہ اپنے رب سے امید نہ توڑے، امید لگائے رکھے اپنے اللہ سے کہ انشاءاللہ اللہ ایک دن بہتر کر دے گا، اللہ ایک دن میرے لیے راستے بنا دے گا. انشاءاللہ پھر مجھے ختم خواجگان میں بھی میں جاؤں گا، مرکز میں بھی جاؤں گا، دین کو بھی وقت دوں گا، ساتھیوں کو بھی دوں گا. امید نہ توڑے، وہ امید رکھے، اس کی جستجو کرے، اس کی فکر رکھے. اصل یہ کہ فکر نہ ٹوٹے. اب انشاءاللہ اللہ ہمیں فکر کو وجود دے دے گا، بس ہم اللہ سے نا امید نہ ہو. انشاءاللہ ہم امید رکھیں گے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. وہ اللہ جتنا بھی انسان کو وہ کرتا ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ، انسان جب تکلیف میں آتا ہے، کسی کا بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر اس کو تکلیف پہنچی تو والدین بے چین ہو جاتے ہیں. اگر وہ سخت بیمار ہو گیا، سخت قسم کے اس کو چوٹ لگی، زخم بن گیا، یعنی کچھ بھی اس کو ہوا، والدین پریشان ہو جاتے ہیں. جب وہ صحت مند رہتے ہیں بچے، والدین جب اس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو دور کرتے ہیں کہ جا تو کسی کام کا نہیں، میری بات نہیں مانتا، ہمیں پریشان کرتے ہیں. لیکن جب اس کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو والدین تکلیف برداشت نہیں کرتے، اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر اگر وہ بیمار ہو، شدید بیمار، تو بھاگ کے رو کے اسپتالوں میں اس کو لے جاتے ہیں. اس طریقے سے انسان اللہ کا بندہ ہے. یہ جب کسی مصیبت میں آ جاتا ہے، آزمائش تکلیفوں میں آ جاتا ہے، تو یاد رکھنا وہ رب اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے. آزماتا ضرور ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے، ضائع اس کو نہیں کرتا. جب ایک والدین نہیں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ لہذا وہ رب کریم ہے، ہم سے وہ محبت کرتا ہے. ہم اپنے اللہ سے امید نہ توڑیں. انشاءاللہ اللہ سے امید نہیں توڑیں گے نا، اللہ کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے نا جس سے ہم امید لگائیں. اگر ہم پھنس چکے حالات میں، ہمارے معاملات سیٹ نہیں ہو رہے، درست نہیں ہو رہے، ہمارے کوئی کام درست نہیں ہو رہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، اس رب کے علاوہ کون سا در ایسا ہے جس پہ بندہ امید لگائے؟ اللہ کے سوا کون سی ایسی ذات ہے جس کے ساتھ امید باندھی جائے؟ ہے کوئی ذات؟ تو ہم رو کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نہیں بھی کرتا تب بھی کر، تیرے سوا کوئی در تو نہیں ہے نا. ایک بزرگ تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے اوپر سے آواز آتی کہ تیری عبادت قبول نہیں ہے، تیرا یہ طواف کرنا مجھے قبول نہیں ہے. ایک ساتھ میں ایک اور بزرگ تھا، تو اس نے کہا، غالباً جنید بغدادی تھے رحمۃ اللہ یا کوئی اور بزرگ، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ تیری عبادت قبول نہیں ہے، تیرا طواف قبول نہیں، تو پھر بھی طواف لگا رہے، چکر لگا رہے، وہ عبادت کر رہے. تو اس بزرگ رونے لگ گیا، کہا میں سن رہا ہوں یہ آواز کہ تیری عبادت قبول نہیں ہے، چل تو بتا اس در کے سوا کون سا در ہے جہاں عبادت کرو، تو بتا چل.
تو کہہ رہا نا کہ شرم نہیں آتی، چلو مجھے شرم نہیں آتی، تو بتا کس در پہ جاؤں، کس کا طواف کروں، کس کی بات کروں، تو بتا۔ اتنے میں غیب سے آواز آ گئی، کیا بس تیرا سب کچھ مجھے قبول ہے۔ یہی تو آزمائش تھی کہ اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کدھر جاتا ہے۔ اس طریقے انسان کبھی کبھی آ جاتے ہیں آزمائش میں، بس ایک لمحہ ہوتا ہے، جب وہ لمحہ آ گیا آزمائش میں، اللہ نے آزما لیا، وہ ثابت قدم رہا، تو اللہ پھر راہیں کھول دیتا ہے، بند دروازے بھی کھول دیتا ہے، وہ بند چکیاں بھی چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ بس یہ ایک وقت ہوتا ہے، یہ گزر جاتا ہے۔ کبھی اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی جب ذکر کرتے ہیں شیاطینوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں کہ ان کے وسوسے اتنے آتے ہیں، ان کے ہاٹے کتنے آتے ہیں، کبھی نفس کی آزمائش آتی ہے کہ نفس اتنی دنیا کی خواہشاتوں میں ہمیں ڈال دیتا ہے۔ یہ راستے ہوتے ہیں، بس یہ گزرنا ہے۔ جب یہ انسان یہاں سے گزر جاتا ہے پھر اللہ نے آگے راستے آسان کیے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے تو ایسے تو نہیں نا، اللہ گزارتے نا آزمائشوں سے۔ اور یہ گزارنا کیوں ہوتا ہے؟ یہ گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں آزما رہے، یہ نہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اپنے پاس بلا رہے معراج پہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دل کو چاک کیا گیا، سینے کو دل نکالا گیا، آب زمزم سے اس کو دھویا گیا، ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے انسان جب اللہ ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ روحانیت ڈالتے ہیں، ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ میرے محبت کے قریب ہو سکے، میرے انوارات تجلیات کو یہ برداشت کر سکے۔ طور پہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، تجلی پڑتی ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر کا اثر ہوتا ہے، اس کی روحانیت ہوتی ہے، اس میں تجلیاں ہوتی ہیں، انوارات ہوتے ہیں۔ انسان کو گزارا جاتا ہے تاکہ اتنا بن چکے، یہ تکلیفیں جو آتی ہیں نا، کبھی سر میں درد، کبھی یہ تکلیف، کبھی تو بعض اوقات یہ اچھا بھی ہوتا ہے، اس کو فیض مل رہا ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کو بنایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ حالات کا نا، یہ انسان کو ایک وہ کام کرتا ہے جیسے واشنگ مشین میں کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑے کو ڈال دیا جاتا ہے، گھماتے ہیں اس کو کہ نہیں، سرف بھی ڈالتے ہیں، بلیچ پہ ڈالتے ہیں، تو یہ حالات کا نا، مشکلات کا نا، یہ اس واشنگ مشین کا کام ہو رہا ہے، اس کو گھمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں صاف تو بنانا ہے نا۔ جب وہ رگڑ رگڑ کے صاف ہو جاتا ہے نا، حضرت جبھی تو فرماتا ہے نا کہ لاکھ رگڑے کھائے گا خدائے نہ بن جائے گا۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی کے داغ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ بلیچ ڈالنا پڑتا ہے، زیادہ رگڑے لگانے پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ اس لیے ہے، ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر کام کے اندر اللہ جل شانہ کی حکمت ہے۔ انبیاء کو اللہ نے گزارا، یوسف علیہ السلام کو کتنا گزارا، بچپن میں آزمائشوں میں، کنویں میں پھینکا گیا، پھر اللہ نے اس کو تخت پر بھی بٹھا دیا بادشاہ کے۔ یہ ہوتا ہے ہر جگہ۔ آپ علیہ السلام کو کتنا آزمایا اللہ نے، پیدا ہونے کے ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم اس طرح سے فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے جتنے انبیاء کو ستایا گیا ان سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ اور آزمائشیں کیسی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کیسی آزمائشوں میں اللہ نے ڈالا، پیدا ہوئے ماں جو نا پہاڑ میں رکھ کے آتی، جب بغیر ماں باپ کے پہاڑ میں پڑا ہوا، پہاڑ میں سوراخ اس کے اندر رکھا ہوا بچے کو، پھر اپنے وقت پر جاتی ہے، دودھ پلا کے پھر آ جاتی ہے۔ بچپن پیدا ہونے کے ساتھ تھی آزمائش۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمائش میں، فرعون نے اعلان کیا بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ماں نے صندوق پہ ڈالا، وہ نہر میں چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا۔ آزمائش پیدا ہونے کے ساتھ تھی آزمائش، بچپن میں بچے کو آزمایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے یتیم، والد صاحب دنیا میں موجود نہیں ہے، 60 سال کی عمر میں اللہ نے والدہ بھی لے لی، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ بتاؤ ہمارے سر پہ تو والدین کا سایہ ہے نا، جس کے سر پہ والدین کا سایہ نا، اس سے پوچھو کہ والدین کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو کتنا آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، حالات بھی آئے، تکالیفیں بھی آئی لوگوں کی طرف سے، کتنا ستایا گیا آپ علیہ السلام۔ میرے ہی ساتھ یہ جب دین کا کام ہوگا یہ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی آتے فرماتے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر فقر اور فاقے کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لو۔ یہ صرف دعوے منہ سے تو نہیں ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن یہ کن پر آتا ہے؟ منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب گردن اڑا دی گئی اور دریا میں ڈالا، لمبا واقعہ، علامہ شبلی رحمۃ اللہ نے اللہ سے گلا کیا، فرمایا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا، جو تیرا نام لے ان کی گردنیں اڑائی جاتی ہیں۔
اللہ نے الہام کیا، القاء کیا، فرمایا کہ اے علامہ شبلی، تیرا کام نہیں، میرا اور اس کا معاملہ، چپ، بیچ میں نہیں بول۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قصاب حلال جانور کو ذبح کرتے، حرام مردار کو نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، انہیں پر یہ حالات آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا، اللہ کے جو جتنے محبوب ہوتے ہیں انہیں کو گزارا جاتا ہے۔ جن کو اللہ نے ڈھیل دے دی ہوتی ہے نا، اپنی نظروں سے گرا دیا ہوتا ہے، ان کو چھوٹ ہوتی ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو کرو، تم سے آخر میں پوچھوں گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے ہم سے، ہم پریشان نہ ہوا کریں حالات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، بس اپنے اللہ سے امید نہ توڑیں، اللہ سے دور نہ ہو۔ یہ ذکر کا مقصد کیا ہے کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے، ہمارے رگ رگ میں، خون میں، خون کے ہر قطرے میں اللہ کی محبت بس جائے، اللہ سے ہمارا اتنا تعلق بن جائے، اتنا اللہ کے ہم قریب ہو جائے، تاکہ ہمیں دنیا کا کوئی غم ہی نہ رہے۔ اللہ کے سوا ہمیں کسی کا غم ہی نہ رہے۔ اور جب ہمیں اللہ کا غم لگ گیا، اللہ کی محبت کا غم لگ گیا، تو پھر انسان کی نیندیں، سب چیزیں ختم ہو جاتی، پھر نہ وہ نیند آتی ہے اس کو، ہر ٹائم بس عاشق کے سامنے تو ہر ٹائم معشوق ہوتی ہے نا، بیچاروں کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ ہمارا عشق اور معشوقی کا معاملہ چل جائے گا تو ہماری بھی نیندیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، مجھ سمیت جہاں پہ گڑبڑ ہے اس پہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، بس چلتے رہیں اور فکر کرتے رہیں، فکر کو چھوڑنا نہیں۔ اسی فکر کی برکت سے اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ اللہ کی محبت میں ذکر کریں گے تاکہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو سکے، اللہ کی محبت حاصل ہو سکے، اس رب کا نام لیں گے، اس رب کا ذکر کریں گے تاکہ اللہ خوش ہو، اور اللہ خوش ہو کر ہم پہ اپنا فضل فرمائے۔ ہم پہ تو اللہ نے اپنا خاص فضل فرمائے، اللہ اس کے اندر مزید اضافہ کرے اور ہم اللہ کے فضل پر شکر گزار بندے بن جائیں۔ ہر ساتھی 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پڑھ لیں۔